دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہزاروں سال قبل پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کے نام سے پکارتے تھے۔ یہاں کے لوگ نہایت آرام اور نعمتوں میں تھے، ہر طرف لہلہاتے فصلیں اور پھول اور پھل کے درخت تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ جب یہاں کی بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی، اس کی بیٹی بلقیس نے ان کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتے۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس کے یمن پر پورے 9 سال حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارتی ہوتی تھی وہ سب ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب ایک عظیم بادشاہ کی طاقت کی حکومت اور جاہ و جلال کی ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں حضرت سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند پرندے اور جانور پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے دربار لگایا تو جنس و انس اور جانور و پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غیب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے تو وہ نظر نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا تو اس نے غیر حاضری کی مناسب وجہ پیش نہیں کی تو اسے ذبح کیا جائے گا۔ ایک گفتگو جاری تھی کہ ہدہد حاضر ہوا۔ پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسی ملک پہنچا گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کا پوجا کرتے تھے۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ لوگ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں، وہ ایک بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ ان کے تخت میں قیمتی ہیرے اور جواہرات لال چڑھے ہوئے تھے، اس کے پاس صحیح سامان بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ بلقیس تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط دینے کے بعد وہاں پر بیٹھ جاؤ اور وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کو ہدہد کے ذریعے روانہ کیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے، جو ہدایت کے پیروی کرے اس لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرمان بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ بلقیس اور اس قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار موجود تھے۔ انہوں نے یہ خط پڑھا اور تیش میں آ گئے اور کہا کہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ اس خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ نے کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کیا تو وہ بادشاہ ہے تو میں اس سے جنگ کروں گی، اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہوگا۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کی فرش بچھایا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے عجیب و وقفت جانور کھڑے کیا جائے، حجرہ اور مال سلطنت کے تمام کرسیوں کو سونے کا کیا جائے، دربار کو سونے اور چاندی سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیا، ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام کنیزیں اور ملکہ بلقیس کا خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا دربار اور شاہی شوکت دیکھا تو وہ شرمندہ ہوئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مگر دیکھو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم نے اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنے ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے حملے کے لیے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ
علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ان کی تخت میرے پاس لا دے۔ ایک دیوکل جن نے کہا آپ کی دربار کو برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک شخص جن کے پاس کتاب کا علم بھی تھا اس نے کہا کہ یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ تو جو شخص شکر کرتا ہے اس کا شکر اپنے لیے مفید ہے، اور اگر کوئی نہ شکری کرے میرا پروردگار بے نیاز ہے۔ مورخین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا جس نے تخت لے کر آیا اور جس کا نام آصف ابن بختیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض لکھتے ہیں کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 عرض 40 اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور زمرد چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کیا، یعنی اسے پہلے سے بھی بہتر بنا لیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا آپ کا تخت اسی طرح ہے؟ اس نے کہا ہاں، گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو گئے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی بہہ رہا ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے ابھی جانور ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے پانی اپنی پوری آبتاب سے بہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا، اس نے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنے پنڈلیاں سے کپڑا اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئے اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لیا ہے، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہا مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے خدا سمجھ بیٹھی۔ اسے اپنی غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے ملکہ کو یمن واپس بھیجا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ تو دوستو یہ تھے ہمارا آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کرو تاکہ ہمارے آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔